ٹھیک. اور اگر وہاں مطالبہ ہو گیا 8 کا تو 12 آپ کے پاس بچے رہیں گے, سیف ہیں, آپ خطرے میں تو نہیں ہوں گے نا, محفوظ ہوں گے. تو کل قیامت کے دن 20 نکلی تو 8 کو اگر ہم دعویٰ کریں گے تو 12 کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر 8 ہوئیں تو 12 ہمارے نفل ہوں گے ہمارے پاس. بالکل ٹھیک, کوئی نقصان کی بات نہیں. یہ وہ بات کر رہا ہوں آپ کے تحفظ کے لیے, ورنہ یقینی طور پر 20 ہیں, کوئی شبہ نہیں. لیکن آپ نے کلیئر کر دیا کہ فرض نہیں ہے, لیکن ہلکا اسے نہیں لینا کہ آپ اس کے اس پہ, لیکن فرض نہیں ہے. جی آپ نے پوچھنا تھا. جی سر. جی السلام علیکم. میں یہ چاہوں گی کہ کسی کے شیرخوار بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہت دفعہ ہم نے سنا, اس کو کہا جاتا ہے, اور احادیث کے بھی حوالے ہیں کہ ان کے جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے, یا وہ بچہ ان کے لیے انتظار کرے گا وہاں پہ, کسی بھی طرح کوئی کمپنسیشن ہو سکتی ہے, ہو جائے گی. اعمال صحیح رکھنا تو ضروری ہے, لیکن جن کے جوان بچوں کا انتقال ہوتا ہے, روز ہم اتنے انسیڈنٹس ایسے سنتے ہیں, تو وہ ماں باپ جن کے جوان بچوں کا انتقال ہوتا ہے ان کے لیے اس پہ کوئی ایسی احادیث کے حوالے یا کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو بھی بتائی جا سکے؟ آپ کا جو سوال ہے اس میں یہ کہ آپ نے شاید کبھی غور کیا ہو, نماز جنازہ کی دعا کم سن بچے اور بچی کے لیے, اس میں ہم یہ کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا وَشَافِعًا وَمُشَفَّعًا, لڑکی کے لیے شافعتا ومشفعا, کہ اس کو میرے لیے شفاعت کرنے والا بنا, اور کل کے لیے اس کو میرے لیے ذخیرہ بنا. تو حدیث شریف کے مطابق وہ جو کم سن بچے پھول کے طرح چلے گئے نابالغ, تو آپ کو اس کا صدمہ ہوتا ہے, تو وہ آپ کے لیے ایمان شرط ہے. اگر مومن ہوں گے تو وہ کل قیامت کے دن جنت میں نہیں جائیں گے, کہیں گے ہمیں اپنے ماں باپ چاہیے, تو وہ ماں باپ کی شفاعت کریں گے اس طرح. باقی چونکہ ایک بالغ ہو گیا تو بالغ کے ذمے اس کا اپنا عمل ہو گیا, جب تک نابالغ تھا ناسمجھ تھا اس کے لیے حکم اور تھا, بالغ اور سمجھدار ہونے کے بعد حکم, تو وہ اپنا خود ذمہ دار ہے. کسی کی بھی موت, جو قرآن میں تو واضح ہے, ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا, کسی کا گناہ دوسرے پہ نہیں تھوپا جائے گا. ہاں اگر کسی نے کروایا ہے, حکم دیا ہے, تو وہ مجرم ہوگا. تو جو بھی ہیں ایمان والے, اگر اولاد میں اور ماں باپ میں ایمان پایا جا رہا ہے تو قیامت کے دن ملا دیے جائیں گے, جنت میں بھی ملا دیے جائیں گے. اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی صورت نہیں ہے. یاسین صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نور بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کی مہربانی. بھائی آپ سوال پوچھیے. اچھا, میں منان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منان صاحب, میں کل آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ اکیلے میں تراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت کے ساتھ نیت کر سکتے ہیں. اور دوسری گزارش تھی کہ وضو کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا میں, کہ میں وضو کرتا ہوں لیکن شاید میری طبیعت میں یا کوئی احساس اس طرح کا ہے کہ وضو میرا برقرار نہیں رہتا, تو کیا میں قرآن مجید کی قرأت کر سکتا ہوں؟ بغیر وضو کے آپ پوچھ رہے ہیں؟ برقرار کہتے کسی وجہ سے نہیں رکھ پاتے. ٹھیک ہے جی. جہاں تک اکیلے پڑھنے کا سوال ہے, میں نے کہا ہے 4 پڑھ سکتے. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ کوئی شخص اکیلا تراویح پڑھ رہا ہے, گھر میں مرد ہو یا عورت, تو 2 کی بجائے 4 کر کے بھی پڑھ سکتا ہے. باقی رہی بات کہ آپ نے قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے وضو کیا, تو یاد رہے جب بھی وضو کیا کریں عبادت کی نیت سے کیا کریں. اس کے بعد جب تک آپ وضو میں رہیں گے اور جتنے کام کریں گے ان سب کا ثواب وضو میں آ جائے گا. صرف قرآن کے لیے کہیں گے تو اتنا ہی ثواب. اور اگر آپ کا قرآن پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ گیا تو اب آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے, یہ ذہن میں رہے. کوئی ضروری حصہ ہے تو پڑھ لیں, فتوے میں گنجائش ہے پڑھنے کی, تقویٰ یہی کہتا ہے کہ دوبارہ طہارت کریں.
دوبارہ میں وضو کروں اور بغیر وضو کے نہ جاری رکھوں پڑھنا. اگر مجھے زبانی بھی یاد ہے 2-4 آیتیں کہیں کوٹ کرنی پڑ گئی ہیں, ویسے پڑھنی پڑ گئی ہیں بغیر وضو اور بات ہے, لیکن بغیر وضو پڑھنے کا مسلسل کہ دیکھتا رہوں پڑھتا رہوں ایسا نہ کریں. لیکن اگر وہ نسخہ نہ ہو اور وہ ٹیلی فون یا آج کل کے وہ ٹیبز وغیرہ ہوں تو بغیر وضو پڑھنا ادب سے خالی. ادب سے خالی. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر سر میں مہندی لگی ہوئی ہو تو وضو ہو سکتا ہے مسح کرنے کے لیے؟ بال اگر مرد یا عورت نے بالوں پر مہندی لگائی ہے اور اس حالت میں وضو کر رہے ہیں کہ بال بھیگ جائیں, ان پہ کی تراوٹ پہنچ جائے تو ہو جائے گا. ایسی چیز کہ بال نہ بھیگیں, مسح کرنا ہے نا, بال نہیں بھیگ رہے, اس پہ پانی کا اثر نہیں جا رہا تو نہیں ہوگا. اسی طرح ناخن پالش ہے, کیونکہ اس پہ کوٹنگ ہو جاتی ہے تو ناخن نہیں بھیگتے تو وہ وضو نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. نام صاحب لوح قرآنی جو گھر میں آویزاں کیا ہوتا ہے اور بعض وقت دیکھتے ہیں آپ اسے پڑھتے ہیں, اس وقت وضو نہیں ہوتا تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے اجزاء, میں نے کہا نا ایک اجزاء. جی ٹھیک, جی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا. 1 منٹ بھیا. اس میں یہ ہے کہ میں اگر کوئی ایک آیت بطور وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا مجھے کسی کے سامنے کوئی آیت پڑھنی پڑ گئی کوٹ کر جیسے رہا آپ نے فرمایا, جی ہوں, یا اس طرح 2-1 آیتیں میری نظر پڑ رہی ہے, کوئی حرج نہیں. بالکل ٹھیک. لیکن میں قرآن شریف پڑھنے کی نیت سے بیٹھا ہوں اور میرا وضو نہیں ہے, بالکل ٹھیک. تو مجھے کوشش کرنی چاہیے اس کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اگر کسی بچے کو اولاد دیا جائے تو جوان ہونے پہ اس بچے کی جو ماں ہوگی اس کو اس سے پردہ کرنا صحیح ہوگا یا نہیں, اور اس کا وراثت کے بارے میں اس کی شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ میرے محترم, اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے اور آپ کوئی بچہ لینا چاہتے ہیں تو ایسا لیں جو آپ کا محرم ہو سکے. بھائی کا لے لیا, بہن کا لے لیا, قریبی رشتہ دار, پتہ بھی ہے, اس کو بھی پتہ ہوگا, دوسروں کو بھی پتہ ہوگا, تو اس کو لیں. اور ولدیت نہ بدلیں, والد کا نام نہ بدلیں, اپنا نام نہ لکھوائیں, اس کے والد کا ہی لکھا رہنے دیں. اور اگر آپ اپنا لکھتے ہیں تو والد نہ لکھوائیں, گارجین, سرپرست. عربی میں متبنہ متبنیہ لکھا جاتا ہے, ایڈاپٹیڈ بائی. آپ اپنا نام لکھتے ہیں تو یہ بخاری شریف میں حدیث موجود, مسلم میں موجود, مسند احمد میں موجود کہ جو کوئی جان بوجھ کر اپنے والد کی جگہ دوسرے کا نام لکھے وہ خود پر جنت کو حرام کر لیتا ہے. یہ بہت اہم مسئلہ. پھر محرم ہونے کا ایک ہی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ دودھ پلا لے, عورت اپنا دودھ پلا لے, ورنہ وہ مرد کے لیے اور اس عورت کے لیے لڑکا ہے تو عورت کے لیے, لڑکی ہے تو وہ جو باپ کہلاتے ہیں, زبانی رشتہ ہے, وہ محرم نہیں ہوں گے. اب جو ان کے لیے وراثت کوئی نہیں, شرعی نہیں ہوتی ہے, اور اگر آپ ویسے دیتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں. صاحب 3 بہترین سوال آپ انتخاب کر لیجئے. جی, پہلا سوال جو ٹیلی فون کو یا موجود لوگوں جی کا؟ موجود بھی اور ٹیلی فون بھی بتا دیں صاحب. ٹیلی فون کے حوالے سے جو میرے پاس اچھا سوال تھا وہ پہلا ہی سوال تھا کہ سحری کا وقت لگا کے باقی ہے 5 منٹ جو رہ تو جاتے کھا سکتے ہیں یا گفٹ نہیں. ہیمپر آپ کو سر پہنچ جائے گا. بالکل جی. اچھا, SMS کا بہترین سوال ایک ہی آیا ہے کہ یہ قاری یا حافظ معاوضہ جو لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, ابھی یہ جو سوال ہوئے ہیں وہ کہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جائے یا اولیاء کے ساتھ لکھا جائے. نہیں, ادھر سے نہیں تھا, وہ تو انڈیا سے ٹیلی فون پہ تھا, انڈیا سے. یہ بھی ٹیلی فون تھا؟ جی جی. اچھا, میں نہیں لکھ سکا پھر ٹیلی فون اس پہ. اچھا, اس کے بعد جتنے سوال ہیں مجھے میں اس میں اب یہ جو شیر خوار کی بخشش کا آیا تھا, بچے کا مسئلہ آپ نے پوچھا تھا. جی جی ہاں. یہ آپ کے لیے کارلٹن ہوٹل میں ڈنر فار 2 ہے. جی جی. اور دوسرا سوال یہ جو بے محرم حج کیسے کرے؟ آپ کا تھا. اچھا جی, یہ آپ کے لیے رمادہ پلازا ایئرپورٹ ہوٹل میں ڈنر فار 2. اور آخری سوال جو اب یہ ٹیلی فون, شیر خوار بچے جو ابھی سوال ہوا تھا وہ ہو گیا ان کا. اس کے بعد میرے پاس صرف ایک رہ جاتا ہے عورت کے بال کٹوانے کا جو سوال آپ نے گفٹ ہیمپر ان کو دیجیے گا.
بالکل ٹھیک. سو جناب گفٹ ہیمپر پہنچے گا آپ تک. اور معزز خواتین حضرات ایک وقفے کی طرف پڑھتے ہیں اور وقفے کے بعد اظہار حق کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ العزیز. ہے رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان. جی السلام علیکم خواتین حضرات. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مولانا صاحب آپ کے پاس کوئی سوال پینڈنگ تو نہیں ہے؟ نہیں ہے. کوئی ٹیلی فون کال ہے جی ہمارے پاس یا ہم سوال کی طرف بڑھیں؟ سوال کی طرف بڑھتے ہیں تو ادھر میں کال بھی آ جائے گی. تو ہم باس آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں اب آپ کریں باس. آپ نے سوال بسم اللہ. السلام علیکم حضرت. جی وعلیکم السلام. صاحب ایک سوال تھا آپ سے کہ کو ایجوکیشن کے بارے میں اسلام کیا اجازت دیتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ کو ایجوکیشن کا مطلب لڑکی اور لڑکے کا یا مرد اور عورت کا اکٹھے بیٹھنا. اگر تعلیم حاصل کرنے میں ان کے کوئی اور الگ انتظام نہ ہو، یا تو ہوتا نا کہ ایک ہی جگہ ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے، آپشن ہے. آپشن سے مطلب آپ کے پاس گنجائش ہے، پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے. منع کیا ہے جس کو وہ ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یا ہم قبول نہیں کر رہے، وہ ہمارا نقص ہے. شریعت کے ہر حکم میں ہمارا فائدہ ہے. ایک مشین بنانے والا بتائے کہ اس طرح استعمال کرو اور ہم اپنی مرضی سے کرنا چاہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اگر کہیں انتظام نہیں ہے اور ایسی صورت ہے تو ان دونوں کے لیے ایسے نہ ہو کہ فتنہ یا اس میں کوئی گنجائش ہو. خواتین علی گڑھ یونیورسٹی میں پردے میں بیٹھتی تھی، لڑکے آگے ہوتے تھے، وہ پیچھے پردے میں ہوتی تھی. استاد ایک ہے، پڑھا رہے ہیں، پریکاشنز کے ساتھ. بالکل ٹھیک. تو جو احتیاط ہیں ان کے ساتھ اگر وہ کریں. آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، انتظام میرا کام نہیں ہے. انتظام نہیں کام، وہ اس پہ بھی کبھی کوئی مباحثہ ضرور ہونا چاہیے. ایک ٹیلی فون کال ہے جی. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ سوال کر. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی مہربانی ہے، آپ سوال کر لیجئے. یہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ کا فون کال مل گیا. میں نے مولانا صاحب سے ذرا 3 سوال لینے ہیں. میں نے جی جلدی سے پوچھ لیں اگر 3 میرا ہیں تو. پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں اگر میرے پاس کچھ رقم ہے میرے بینک میں ہے، یعنی میرے سر اس وقت شوہر بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، اور یعنی میں بالکل تنہا ہوں اور میرے یہ رقم ہے. اچھا ایک پہلی بات یہ کہ اس رقم پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا اگر اس کا منافع وہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں. کیونکہ پہلے میں نے ایک اسکالر کا دیکھا، انہوں نے کہا جن کا کوئی وہ نہیں ہو، والی والا کوئی ایسا کرنے والا نہیں ہے، تو ان کے لیے وہ منافع جائز. یہ آپ کا فکس اکاؤنٹ ہے کیا سیونگ میں؟ فکس ہے. ہاں جی فکس. یعنی اگلا سوال. جی اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جب انسان نہا لیتا ہے، غسل کر لیتا ہے یا جمعے کی نماز کے لیے یا کسی اس کے بعد اس کے لیے وضو ضروری ہے نماز کے لیے یا بس اسی میں وضو ہو جاتا ہے؟ تیسرا سوال. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اب جیسے پڑوس میں اب ہمارے جیسے بلڈنگ میں بہت سے لوگ ہیں، کافی پرانے پڑوسی 10-12 سال سے، کبھی کوئی بزرگ سامنے آئے ان کو سلام کیا. میں نے یہ سنا ہے کہ نہیں غیر مرد کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اب ہماری یہ پڑوس ہے کافی عمر کے، ملنے جلنے والے سامنے آئے تو میں بعض سلام کرنے سے گریز، اللہ کے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ سامنے کوئی بزرگ آئے ہمیں منہ پھیر کے چلے جائیں. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میم؟ جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے. بہت شکریہ یاسمین بھی. جی علامہ صاحب بسم اللہ. جی میں نے ان کا پہلا سوال جو سنا، جتنا میں سمجھاؤں کیونکہ آواز مجھے بہت صاف نہیں آ رہی تھی، بینک میں کوئی رقم ہے اور زکوٰۃ کا مسئلہ تھا. جی انہوں نے کہا کہ فکس ہے، یہ تنہا ہے، کوئی اسسٹنس نہیں ہے ان کے پاس، تو اس پہ سے ان کو کوئی شوہر نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، اور وہ فکس کرا رکھی ہے. تو ایک تو ان کا منافع جائز ہے ان کے لیے کہ نہیں، ایک، اور دوسرا زکوٰۃ کا بھی پوچھا انہوں نے. بینک میں میری جتنی معلومات ہیں اور جتنا میں اپنی آگہی رکھتا ہوں، ہمارے ہاں سود سے خالی ابھی تک کوئی نہیں ہے. بعض بینکوں میں کہا جاتا ہے کتنا ہے، اگر آپ اعتبار کرتے ہیں ان مفتیوں پر تو کریں. میرے نزدیک ابھی تک سود سے خالی کسی بینک میں کوئی نہیں ہے. غیر مسلم بینک ہے
تو اس کے اگر آپ کو وہ کوئی منافع دیتے ہیں تو آپ لے لیں، ٹھیک، لیکن اس کو اپنی غذا پہ استعمال نہ کریں، ٹیکسز وغیرہ وہ آپ کر لیں، سروسنگ کے لیے وہ رکھ لیں، بالکل ٹھیک، چھوڑنا نہیں ہے وہاں پہ غیر وہاں سے لے کے بغیر ثواب کی نیت کے کسی ان کے کیس میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ اگر ان کے پاس اتنا وہاں پر ڈپازٹ جو ہے اس کی وجہ سے یہ صاحب نصاب ہے تو ان کو زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک، اگر صاحب نصاب اتنا ہے تو وہ ان پر ہوگی۔ دوسرا ان کا کہ پڑوسی جو ہے وہ اگر مرد ہے اور یہ اکیلی عورت ہے تو ان کو سلام کرنا نہیں بنتا، اکٹھے پورے گھر کو سلام کر رہی ہیں، اس میں مرد عورت مکس ہیں، وہ اور بات ہے۔ تو چونکہ اس میں خدشہ ہے ان دونوں کے طرف کسی طرح، کیونکہ شیطان بہکاتا ہے، آدمی بات سے بات بڑھاتا ہے، تو یہ اگر سلام نہیں بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن خواتین کو اور مرد حضرات وہ ضرور کریں، اور مکس ہیں تب بھی کر لیں تو وہ سلام سب کو آواز پہنچ بالکل جائے ٹھیک۔ غسل کا بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ میں نہیں سنا وہ جی، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ غسل کرتے ہیں اور وضو نہیں ہوتا تو کیا اس کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے؟ غسل تو سب سے بڑا وضو ہے، بالکل ٹھیک، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں دونوں کام ہوں، کلی بھی کی ہو، ناک میں پانی کھینچا اور پورے بدن پر ایک بال بھی خشک نہ رہا ہو، جو غسل کے احکامات وہ سب سے بڑا وضو ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک جی، آئیے بھی جی، ہاں جی، السلام علیکم جی، وعلیکم علامہ السلام۔ صاحب سے یہ سوال ہے میرا یہ کہ جیسے میں ظہر میں نے وضو کیا ہے، نماز پڑھی ہے، تو یہ وضو میرا اثر تک رہے گا یا مجھے اثر میں پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ آپ کے سوال میں یہ کہ وضو کیا رہے گا، میں گارنٹی تو نہیں دے سکتا۔ نہیں، ان کا مطلب کہ وضو اگر قائم ہے تو اثر پڑی جا سکتی ہے اسی وضو کے ساتھ؟ وضو قائم ہے، شوق سے آپ کا صبح سے کیا ہوا شام تک رہ رہا ہے، لیکن آپ دوسری بار وضو کریں گی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن وہ وضو رہا ہے تو آپ اس میں پڑھ سکتی ہیں، رہے گا یا نہیں یہ گارنٹی میں نہیں دے سکتا۔ جی، رمضان مبارک کا بڑا فائدہ ہے جی۔ السلام علیکم سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں تو کہتے ہیں کہ بغیر حساب کتاب کے جو ہے اتنا اچھا مہینہ ملا ہے اور بغیر حساب کتاب کے جو ہے وہ جنت میں چلے گئے، کیا ان کا حساب کتاب ہوتا ہے یا رمضان ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے یا ان کا قبر میں جو ہے وہ سوال جواب ہوتے ہیں؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، یاد رہے اس مہینے میں اگر کوئی انتقال کرے گا تو جو مواخذہ ہوتا ہے فوری طور پر وہ نہیں ہوگا، لیکن ہم سمجھدار ہیں، تھوڑا سا سمجھیں، جو ایمان والے نہیں ہیں کیا صرف اس مہینے میں مرنے کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے؟